نماز پڑھنے کا اصل مزہ ہی اس میں ہے، ہم لوگ تو نہیں جانتے اس کو۔ اللہ تعالی ہمیں وہ مزہ عطا فرما دے۔ اللہ کی عبادت کا وہ الگ لطف ہوتا ہے جو اللہ والے ہمیں بتاتے ہیں، اللہ کرے ہمیں بھی وہ مزہ حاصل ہو جائے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ انسان کے گناہ معاف ہوں گے، سب سے پہلا کام تو یہی ہوگا، اس لیے کہ آدمی تہجد پڑھے گا تو اللہ سے معافی مانگے گا اپنے گناہوں کی، سب سے پہلے تو یہی کام کرے گا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، گناہوں سے معافی مانگنا، اس وقت میں توبہ کرنے کا موقع ملے گا۔ دوسرے اور بہت فائدے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے آدمی کے رزق میں برکت ہوتی ہے، مانگ لیتا ہے نا، وہ اسی وقت مانگ لیتا ہے اللہ میاں سے، مل جاتا ہے۔ ایک عجیب فائدہ ہے کہ دن بھر اس کا دل خوش رہتا ہے۔ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں نا، دل میں ایک غم، کسی کیفیت، غم اگر دین کا ہو تب تو چلو ٹھیک ہے، مگر ہمیں تو دین کا نہیں، دن کا غم ہے، دن بھر غم، پریشان سے رہتے ہیں، خوشی نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا۔ لیکن تہجد پڑھنے والے آدمی کو یہ نعمت ملتی ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، سارے دن آدمی کا دل خوش رہتا ہے۔ جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر اسی لیے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ ایک فائدہ اور ہوتا ہے کہ آدمی خوبصورت ہو جاتا ہے، یعنی اچھا لگنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے چہرے پر ایک قسم کا جمال اور نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا مسئلہ کہ جب امام مقرر کرنا ہو تو کیسا امام مقرر کیا جائے، تو وہاں یہ ہے کہ جو لوگ سامنے ہیں ان میں سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ قرآن اچھا پڑھنے والا، اور اگر سارے مولانا اور قاری جمع ہو جائیں تو پھر ان میں زیادہ عمر والا اور فلاں۔ اسی میں ایک آتا ہے کہ اگر سب عمر میں بھی برابر ہیں تو پھر سب سے زیادہ خوبصورت۔ تو اب یہ خوبصورت کا جو لفظ آتا ہے تو اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ بھئی شریعت کے معاملات میں بھی خوبصورتی کو دیکھا جائے گا؟ شکل تو اللہ نے جس کی جیسی بنا دی۔ تو وہاں فقہاء نے یہ وضاحت کی کہ خوبصورت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے، خوبصورت کا مطلب ہے وہ خوبصورتی جو تہجد پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ کالے آدمی کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ آپ یہ یقین کریں، ہم نے ایسے کالے دیکھے ہیں کہ آپ واقعتاً بلیک کا لفظ ان پر 100% پورا اترتا ہے، لیکن ان کے چہرے کا نور ایسا لگتا ہے جیسے ٹیوب کی روشنی جھلک رہی ہو۔ یہ ہے وہ حسن، وہ جمال جو اس وقت کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں اس وقت ذرا سا غور کریں کہ ساری دنیا کا جو نور ہے حقیقت میں وہ تو اللہ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات جب قریبی آسمان پر ہوتی ہیں تو اس وقت میں جو لوگ اللہ کی دربار میں کھڑے ہو جائیں گے، ان تجلیات کا کچھ حصہ تو ان کو مل جائے گا نا۔ وہی اصل خوبصورتی ہے، وہی اصل جمال ہے، وہی اصل نور ہے۔ تو تہجد پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم جیسے سست لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، ورنہ اگر ہماری سمجھ میں اس کے فائدے آ جائیں تو سبحان اللہ زندگی بدل جائے۔ بس لمبا کام کرنا نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں بھئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، اگر آپ کو بیت الخلاء میں زیادہ دیر لگتی ہو تو اس کے حساب سے اٹھ جائیے۔ حضرت نے کہا کہ کچھ لوگ بیت الخلاء میں ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بیت الخالہ میں، یعنی خالہ کے گھر بیٹھے ہوں۔ تو اگر ایسے بیٹھنے کی عادت ہے تو چلیے آپ اس کا ٹائم زیادہ لے کر اٹھیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر بھی اپنا کام کر سکتے ہیں۔ جلدی سے اٹھ کے وضو کیجئے، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ لیجئے اپنی ہمت کے مطابق، انشاءاللہ وہ فضیلت وہ برکت حاصل ہو جائے گی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر